بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ صیام، ماہ تراویح، ماہ افطار، ماہ سحر، ماہ دعا، ماہ ذکر، ماہ تلاوت، ماہ توبہ و ماہ استغفار و ماہ صدقات و ماہ انفاق و ماہ عید اور ماہ، اب آگے حیدرآبادی ہیں تو پھر ماہ حلیم اور ماہ حریث عطا کیا ہے جی۔ تو رمضان آ گیا، حلیم اور حریث کے بغیر بات نہیں بن رہی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم نے رمضان کو کپڑوں کا مہینہ بنا دیا ہے کہ بہترین ڈریس اور بہترین ڈیزائنز جو ہے مارکیٹ میں آتے ہیں، بہترین اسٹائلز اور بہترین ماڈلز مارکیٹ میں آتے ہیں، اور وہیں پر ہم نے اس مہینے کو دوسری چیزوں سے جوڑ کر ایک روایتی انداز، ایک ٹریڈیشنل، اور بلکہ یوں آپ کہہ لیجیے کہ اس کے اندر بھی جو ہے بہت کچھ ہم نے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان دینی کاروبار کرتا، مسلمان عبادت کا کاروبار کرتا۔ عبادت کا کاروبار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آدمی کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کا بزنس کا وہ بزنس آور ہے، وہ بزنس ٹائم ہے، وہ بزنس اپورچونٹی ہے۔ تو رمضان کوئی بزنس اپورچونٹی تو نہیں ہے کہ رمضان کوئی جو ہے بزنس کو جو ہے پروموٹ کرنے والا تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایگزیبیشن ہے اور وہاں ہم نے اپنے بزنس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ دعا ہے، ماہ تلاوت ہے، ماہ رجوع ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، عنایتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ ماہ رمضان کا اسٹارٹنگ 10 ڈیز یہ رحمت ہے، مڈل 10 ڈیز یہ مغفرت ہے، اور لاسٹ 10 ڈیز جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، یہ جو مہینہ ہے آخری 10 دن وہ جو ہے کیا ہے، پرچیسنگ کے ہیں، اور اسٹارٹنگ 10 ڈیز جو ہے وہ ہوٹلوں کے چکروں کے ہیں کہ یہ ہوٹل میں، کبھی وہ ہوٹل میں، کبھی یہاں اور کبھی وہاں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ کروڑوں لاکھوں نہیں، کروڑوں، ہزاروں ہزار کروڑ مسلمان کپڑوں پہ لگاتا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ بازاروں میں ہیں۔ لیکن رمضان اسی حیدرآباد کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ایک ہندوستان، ایک ہندو ملک میں، ایک ایسے ملک میں جو حرمین شریفین سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، وہ ملک جہاں پر اسلام بہت زمانے کے بعد پہنچا، حیدرآباد کے اندر جب یہاں پر مسلمان حکومت تھی، جب یہاں جو پولیس ایکشن ہوا ہے اس سے پہلے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس ایکشن سے پہلے حیدرآباد میں یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک میں ہوٹلوں کے اوپر، بیکریز کے اوپر اور مٹھائی کی دکانوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اور یہاں ہمارے پاس کیا ہے کہ بھائی دن میں 1 بجے سے آپ حریث لے جائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ رمضان المبارک۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ رمضان میں آپ رات بھر آپ نے تراویح پڑھی، 20 رکعت آپ نے پڑھے، کوئی ساتھی نے 5 پارے پڑھے، کسی ساتھی نے 3 پارے پڑھے،
اور یہ بندہ خود جو آپ سے کہہ رہا ہے وہ 3 پارے الحمدللہ پچھلے 29 سال سے پڑھا رہا ہے، اور اللہ نے اس سال بھی مجھے توفیق دی اپنے اپارٹمنٹ میں تراویح پڑھانے کی۔ تو 3 پارے پڑھنا، 5 پارے پڑھنا، تراویح کا پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ کہ عشاء کی 17 رکعت، پھر ایڈیشنل 20 رکعت، پھر اس کے بعد رات میں ہم سوئے اور فجر سے پہلے ہم جاگ گئے سحری کے لیے، تہجد کے لیے، اور اس کے بعد پھر یہ کلاس ہماری ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں دراصل اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک ریولیوشن کا ٹائم ہے، ایک انقلاب کا ٹائم ہے، ایک وہ وقت ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ موم بتی ہے، کہ وہ موم بتی پگھل رہی ہے، کہ اس موم بتی کے اندر گھلنے کی کیفیت ہے اور وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے آپ کہ کوئی مسجد اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر آدمی اللہ کے بندے نہ نظر آتے ہیں۔ اسلام زندہ ہم کو نظر آتا ہے، مسلمان زندہ نظر آتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجد میں 3 فلور مکمل ہو جا رہے ہیں۔ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 3rd فلور تک ہم کو چلنا پڑ رہا ہے، جگہ نہیں ہے۔ آپ نوجوان ہیں، آپ اوپر چلے جائیے، جو بڑے ہیں بوڑھے ہیں ان کو نیچے پڑھنے دیجیے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ مردہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ سو گئی ہے، امت مسلمہ کو جو ہے وہ اگنورینس کا شکار ہو چکی ہے۔ بھائی صحیح ہے، لیکن رمضان میں تو ایک انقلاب ہے، رمضان میں تو ایمان ہمارا زندہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر اگر ہم کام کرنا چاہیں، اس موقع پر اگر ہم کوئی انقلاب لانا چاہیں تو رمضان کافی ہے۔ میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ آج بھی اس گئے گزرے زمانے میں، اس بگڑے ہوئے مسلمان میں 1500 سال کے بعد بھی 2 جگہ پر ریولیوشن کے پوائنٹس ہیں، انقلاب کی چنگاری وہاں دبی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ وہاں سے شعلہ اٹھے، وہاں سے ایک انقلاب جاگے اور وہاں سے ہماری سوسائٹی کے اندر انرجی آئے، وہاں سے ہماری سوسائٹی ایک زندہ سوسائٹی بن جائے، وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا انقلاب برپا ہو، تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ چھوٹی سی اسٹڈی ہے میری، چھوٹی سی عمر ہے میری، لیکن میں نے جو دیکھا ہے 2 جگہ ہے کہ دو پوائنٹس ہیں جہاں اگر ہم نے کام کیا تو انقلاب ہم سوسائٹی میں دیکھیں۔ پہلا تو رمضان ہے کہ رمضان کو اگر ہم نے صحیح یوٹیلائز کیا، صحیح ہم نے اس کو ڈائریکشن دیا، صحیح اس کو ہم نے صحیح رخ پر ہم نے اس کو لگا دیا، اور اس کو جو ہے بہترین انداز میں تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے اگر ہم جو ہے کھڑے ہو گئے، ہم اسٹینڈ اپ اگر ہو گئے تو یقین جانیے کہ انقلاب آ جائے گا۔ دوسری جگہ ہے حج۔ حج ایک وہ عبادت ہے کہ اگر کوئی کام کر کے کوئی انقلاب لانا چاہے، میں نے پچھلے 18 سال کام کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ جو کچھ واقف نہیں تھا، اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کو توجہ دلائی، اس کو آپ نے کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم کو کرنا چاہیے، تھوڑی سی توجہ دلائی تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی بدل گیا، گھر بدل گیا، فیملی بدل گئی، پوری سوچ بدل گئی۔ حج تو بہت بڑی بات ہے صاحب، عمرے سے لوگ چینج ہو جا رہے ہیں۔ میں مہدی پٹنم پہ ایک نوجوان کو جانتا ہوں کہ عمرے کو جانے سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے انڈر میں 8 سے 10 نوجوان کام کرتے تھے۔ عمرے کے لیے جب گیا اور ہماری تربیت لیا، اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی عمرے کو جا رہے ہو تو آنے کے بعد زندگی میں ٹرننگ ہونی چاہیے، کوئی چینجز ہونا چاہیے۔ جب واپس آیا تو خود بھی نمازی بن گیا، پورے 8-10 بچوں کو پابند بنا دیا کہ تم یہاں نماز پڑھو، تم یہاں نماز پڑھو، نماز کے وقت دکان بند کرو، اور خود دیندار ہو گیا، اپنے بچوں کو 3 پوش کے مدرسے میں شریک کرا دیا، حافظ قرآن بنا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ امت سوئی بھی ضرور ہے، لیکن جگنے اور جگانے کی 2 جگہ ہیں کہ رمضان قرآن کا مہینہ، اللہ کے دیا ہوا مہینہ، اور اللہ کا گھر حرمین شریفین، یہاں سے انقلاب کی امید ہے آج بھی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے غیروں نے ہم کو پٹی پڑھا دی، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی کپڑوں کا مہینہ بنا دی، ہم بھی کھانے پینے کا مہینہ بنا دی، یہ حدیث کھائے تو وہ حلیم کھا رہے ہیں، وہ حلیم کھائے تو وہ دہی بڑے کھا رہے ہیں، وہ دہی بڑے کھائے تو مندی کھا رہے ہیں، مندی کھائے تو
شاورما کھا رہے ہیں تو پھر ہضم نہیں ہو رہا، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے گھاوا پی رہے ہیں. کیا کریں گے؟ کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے؟ غیر مسلم ہم سے پوچھتا ہے کہ صاحب یہ کھانے کا مہینہ آپ کا آ گیا کیا؟ ارے میرے بھائی، ہم نے اس کو کھانے کا مہینہ بنا دیا. کھانے کا نہیں، یہ تو اپنے جسم اور روح کو، جسم کو جو ہے کمزور کر کے روح کو طاقتور کرنے کا مہینہ ہے. الٹا پھر ہم اور بھی جسم کو موٹا کر رہے ہیں تو روح ہماری اور کمزور ہو رہی. روزہ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ آدمی کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، خواہشات چھوڑ دے، اپنی زبان کو، اپنے منہ کو لگام دے، اور پھر جب جا کر اس کی جسم جو ہے کمزور بڑھے گا اور روح طاقتور ہوگی. بہرحال میرے تمام ساتھیوں سے جو جڑ رہے ہیں، اور اس موقع پر کہ رمضان المبارک کے ہر جمعہ میں ہمارے جتنے بیچز ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں آن لائن میں، کہ آن لائن کا فرسٹ بیچ جو ہمارا 1.5 سال میں کمپلیٹ ہوا، فرسٹ بیچ، اور سیکنڈ بیچ جو 2021 میں شروع ہوا، اور تھرڈ بیچ جو ابھی 2022 مارچ کو شروع ہوا. اور اس کے علاوہ ٹریبل ٹی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے تمام ساتھیوں کو ہم نے جوڑا ہے. یہ اس لیے جوڑا ہے کہ ایک تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہم لوگ ہمارا درس قرآن ہوگا. درس قرآن کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی تعلیمات، قرآن مجید کے گائیڈ لائنز، قرآن مجید کی انسٹرکشنز، قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن مجید کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے. اور وہیں پر انشاءاللہ آپ ساتھیوں کے جو ہے 5 سوالات رہیں گے، زیادہ نہیں، اس لیے کہ ہر ساتھی کے سوال ہوں گے، لیکن میں اس سے پہلے کچھ رمضان سے متعلق مسائل پر روشنی ڈالوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اور 5 ساتھیوں کے 5 سوالات ہم کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہفتہ واری ہمارا یہ درس پورا ہوگا. اور ہر جمعہ کو انشاءاللہ صبح 5:45 بجے سے 6:30 بجے تک، اور بلکہ چونکہ آج تھوڑا سا دیر سے ہم لوگ شروع کیے ہیں تو انشاءاللہ العزیز 6:45 تک آج کا درس قرآن ہوگا. تو اس کے لیے میں نے ہمارے جو فرسٹ بیچ ہے اس کے ساتھیوں کو دعوت دی ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ 1.5 سال میں عربی زبان کا جو بہت آرگنائز اور بہت ہی اپڈیٹ اور بہت ہی ماڈریٹ اور بہت ہی آرگنائز کورس ہے دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا، کہ انہوں نے 1.5 سال میں کمپلیٹ کیا، اور ان کو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی انعامات بھی دیے گئے، سرٹیفکیٹ دیا گیا. اور انہوں نے ماشاءاللہ 30واں پارہ کمپلیٹ کیا تفسیر کا، سورہ یاسین کمپلیٹ کیا، سورہ کہف مکمل کیا، اور اسی طریقے سے سورہ رحمان انہوں نے پڑھا، اور درس قرآن کی ان کو ماشاءاللہ تربیت بھی ہوئی ہے. تو میں نے ان کو دعوت دی ہے ایک ساتھی کو، تاکہ ان کی بھی جو ہے جو پڑھا ہے ان کو بھی قرآن مجید سے جو ہے وہ سلسلہ باقی رہے. اور میرا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے ساتھی جو سیکھیں گے انشاءاللہ سکھانے کی امید سے سیکھیں گے. ہم پڑھیں گے پڑھانے کی نیت سے، ہم جانیں گے دوسروں کو بتانے کی نیت سے. تو ہمارے ساتھی ماشاءاللہ فرسٹ بیچ کے جو 20 جو ہے سکسیز ہوئے ہیں جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. ویسے تو 135 جڑے تھے، لیکن اس میں سے 20 ساتھیوں نے کمپلیٹ کیا ہے. میں آج جناب محمد نواب صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ درس قرآن دیں. جی، آپ کی اسکرین پر قرآن مجید آ گئی ہے، کوئی ہمارے ساتھی ایک ساتھی بتا دیں. جی آگے ٹھیک ہے راؤ خالد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 124-127. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا
فنسیتها وكذلك يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق اللہ العظیم. اس کا لفظی ترجمہ اس طرح ہے: اور من جس نے اعرض اعراض کیا، ان ذکری میری یاد سے، یعنی بھلا دیا میری یاد سے، فإن تو بلا شبہ، لہو اس کے لیے، معیشتاً گزران ہوگی، زن کا تنگ، اور نہ شروع ہو ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، اعما اندھا کر کے، خالا وہ کہے گا، ربی اے میرے رب، لیما کیوں، حشرتنی تو نے مجھے اٹھایا، اعما اندھا، و حالانکہ، قد تحقیق، کنتو میں تھا، بصیرا دنیا میں دیکھنے والا، خالا وہ اللہ کہے گا، کذالک اسی طرح، آتت کا تیرے پاس آئی تھی، آیاتنا ہماری نشانیاں، یعنی ہماری آیت، نسیتہا تو انہیں بھول گیا تھا، وکذالک اور اسی طرح، الیوم آج کے دن، تنسا تو بھی بھلا دیا جائے گا، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم سزا دیں گے، من اس شخص کو جو اسرف حد سے بڑھ گیا، ولم اور نہ، یؤمن ایمان لایا، وہ ایمان لایا، بھی آیات ربی ہی اپنے رب کی آیتوں پر، اور لعذاب البتہ عذاب، الآخرتی آخرت کا، اشد زیادہ سخت، و ابقا زیادہ باقی رہنے والا، یعنی ہمیشہ رہنے والا، بہت زیادہ رہنے والا. اور مختصر سی تشریح سماعت فرمائیے. اور جو میرے ذکر سے نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. آیت نمبر 25. وہ کہے گا، اے پروردگار، دنیا میں میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا. آیت نمبر 126. اللہ تعالی فرمائے گا، اسی طرح تو ہمارے آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے اسے بھلا دیا. آیت نمبر 127. جی، اسی طرح وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج کے دن تو بھی بھلا دیا جائے گا. جی بھلا دیا جائے گا. اسی طرح حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک پائے گا. تفسیر یہ ہے، وہ کہے گا، یعنی بندہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، کیونکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں دیکھتا تھا، پھیلتا تھا. آیت میں اللہ فرمائے گا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تو نے میری آیات کو، یعنی میرے قرآن کو، تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے اس کو بھلا دیا، یعنی اس کی جو ہے پڑھا نہیں، اس پہ جو ہے غور و فکر نہیں کیا. اس طرح آج تم کو بھلا دیا جائے گا.
اسی طرح جو حد سے نکل جائے، یعنی مطلب جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر حد سے نکل جائے اور وہ ایمان نہ لائے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان لانے کے لیے اور کہا تھا، اس لیے ہم نے اس کی آیات کو جو ہے اس طرح سے جو بھلا دیا کہ جو ہم اس پر توجہ نہیں دیے۔ اور آخرت کا عذاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ اور بہت ڈرانے والا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ہم، کیونکہ الحمدللہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور ہم زیادہ تر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی دیر سوچ کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور جو ہے ترجمہ بھی جو ہے ہم پڑھیں، کیونکہ قرآن ہماری مادری زبان نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہم قرآن کو کوئی نہ کوئی تفسیر سے، کوئی نہ کوئی جو ہے معنی سے جو پڑھیں، تاکہ جو ہے ہم اس کو، وہ آیات کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع جو مجھے دیا ہے اس کے میں سب کا شکر بجا لاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ رمضان کے مہینے میں اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت معنوں کے ساتھ کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ماشاءاللہ۔ نواب صاحب، جی یہ سر۔ آیت نمبر 125 میں قال ربی ہے نا یا قال ربی ہے؟ ایک منٹ۔ قال ربی، ربی یا نہیں ہے؟ خالہ ربی سر۔ ہاں ربی، جی ربی ذرا پرولانگ ہو جائے گا تو جی جی انشاءاللہ۔ یا ہو جائے گا۔ اور جی۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 126 میں کذالک اتت کا ہے۔ اور کذالک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ نے تیاری کی ہے، اور قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور گرامر کے اعتبار سے بھی آپ نے پیش کیا ہے، اور ہم سبھی جو ہے اسی طرح قرآن مجید کو سمجھیں گے کہ ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو۔ دیکھیے محمد نواب صاحب جو ماشاءاللہ آن لائن بیچ کے، ہمارے فرسٹ بیچ کے، مطلب یہ کہ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد، یعنی اس سے پہلے تو کافی سارے بیچز کو میں نے آن لائن پڑھایا ہے، پچھلے 10-12 سال سے پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد جو ہمارا بیچ ہوا تھا 1 ایئر کا، تو اس فرسٹ بیچ کے اور پچھلے 12 سال سے ہمارے حج کی کلاسز کے ساتھی ہیں۔ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کی اولاد کو، آپ کے نسلوں کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جی آج کے درس قرآن میں سورہ طٰہٰ، جی سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے؟ 16ویں پارے میں ہے۔ یہاں دیکھیں ہم، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ ہے، اور قرآن مجید کے آدھا قرآن مجید ہونے کے بعد، اور اس کی سورہ طٰہٰ کا نمبر ہے 20، ٹھیک ہے؟ سورہ طٰہٰ کا جو آرڈر ہے وہ 20واں نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 124، 125، 126 اور 127، 4 آیات کریمہ آپ نے پڑھی ہیں، اور 4 آیات کریمہ کا درس آپ نے پیش کیا ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی میرے ذکر سے میرے ذکر کو نیگلیکٹ کرے گا، اوور لک کرے گا۔ اعراضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے لیکن آپ اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے ٹائم نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنا دماغ نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے امپورٹینس نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سارے معنی ہیں اعراضہ کے اندر، کہ ایک آدمی ہے کہ جو ایک چیز اس کے سامنے ہے لیکن اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عن ذکری، میرا ذکر۔ اب یہاں میرے ذکر سے مراد کیا ہے؟ کہ میرے ذکر سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ اللہ کی یاد ہے۔ لیکن یہاں پر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اللہ کو نہیں ماننے والا، اس سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ مسلمان بنیے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے مسلمان کی،
یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ پر ایمان رکھنے والے کی، یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کو نبی آخر الزماں سید الانبیاء والمرسلین ماننے والے اور یقین رکھنے والے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ذکر سے، ایک تو ایک آدمی ہے کہ جو غیر مسلم ہے، وہ قرآن کو جانتے ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے اندر ہے، لیکن ایک مسلمان وہ ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ ان 4 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تو اس کے لیے تو زندگی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن نہیں مان رہا ختم کر دیں گے۔ ابھی دیکھا آپ نے، دیکھا ہے نا ملعون کو، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف، ایک ملعون کو آپ نے دیکھا ہندوستان میں جو لکھنؤ میں بیٹھ کر فتنہ کرتا رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا معیشت، اس کی زندگی تو ہوگی لیکن کیسی؟ زنکن، گھٹن والی، گھٹ گھٹ کے زندگی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو چھوڑ کر، یعنی وداؤٹ قرآن جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسی؟ آدمی گھٹن کی زندگی گزار رہا ہے، تنگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا والے ہیں، غیر مسلم ہیں، کروڑوں لاکھوں کما رہے ہیں، بڑے عیش و آرام میں ہیں؟ نہیں ہے میرے بھائی، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے لاری کا اونر ہے، تو اس کی فکر یہ ہے کہ لاری گئی تو پھر آئی کیوں نہیں، اور آئی تو گئی کیوں نہیں؟ سمجھ رہے ہیں اس کی پریشانی کیا ہے؟ اس کی پریشانی یہ ہے کہ گاڑی گئی تو بھی پریشانی ہے کہ بھائی لاری گئی لیکن آئی کیوں نہیں؟ اب اچھا آ گئی، آ کے ٹھہر گئی آپ کے اس کے گھر کے پاس، اس کے وہاں پر ٹرانسپورٹ پہ، تو اب ٹھہری ہوئی ہے تو پھر بھی پریشان ہے کہ اب جاری کیوں نہیں؟ تو قرآن کے بغیر زندگی گزارنے والے کی حالت ایسی ہی ہے کہ وہ زندگی میں نہ اپنا حق سمجھتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کا حق سمجھتا ہے، نہ اپنی اولاد کا حق سمجھتا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کے حق سمجھتا ہے، نہ اپنے پڑوس کا حق جانتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ اللہ کا حق نہیں پہچانتا تو اللہ کے بندوں کا کیا حق پہچانے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم کو کچھ مطلب نہیں ہے بھائی، آپ غریب ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے گھر والے ہاسپٹل میں ہیں، آپ کا جو ہے بزنس جو ہے فلاپ ہو گیا ہے، آپ کو مسائل ہیں، آپ کے ایشوز ہیں، آپ کے جو ہے میڈیکل پرابلمز ہیں، آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم تو سود پہ پیسے دیتے بھئی، ہم 1,00,000 روپے دیتے، اس کے اوپر 4,000 روپے ہم لیتے، ہم کو مطلب نہیں ہے آپ کیوں پیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ ہے زندگی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کے بغیر، اللہ کے کلام اور اللہ کے لائے ہوئے قرآن کے بغیر زندگی گزارے گا، باہر دیکھنے میں ٹیپ ٹاپ آپ کو نظر آئے گا، لیکن اندرون میں کھوکھلا ہے، اندرون میں وہ ڈر ہیں۔ اور ابھی لاک ڈاؤن اور کورونا آیا نا، آپ نے دیکھا کہ مسلمان کم مرے، غیر مسلم زیادہ مرے، کیوں؟ ہیبت، ڈر، خوف، فیئر۔ ارے کیا ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ 3 ماسک لگا کے پھر رہا ہے۔ ارے بھائی کتنے ماسک لگاؤ گے؟ کتنے ویکسین لوگے؟ کب تک لوگے؟ موت تو برحق ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے بغیر زندگی گزارنے والا ایک تنگ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ جو ہے ایک طوطا ہے، وہ طوطا اس کے اطراف میں جو پنجرا ہے نا، وہ سونے کا پنجرا ہے، لیکن ہے وہ قید میں، تو خوش ہوگا کیا وہ پرندہ؟ وہ پرندہ یہ کہے گا کہ ارے بھائی میرے پاس جو گول میرے اطراف میں جو پنجرا ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، اس لیے کہ وہ ادھر ٹکر مار رہا ہے، ادھر اس کو مان رہا ہے، ادھر یہ کر رہا ہے، ادھر وہ کر رہا ہے۔ اور وہی ایک مسلمان ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ فائدہ پہنچانے والے نہ نقصان پہنچانے والے، اور زندگی کے کہیں کسی معاملے میں کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی ڈیفیکلٹی آ گئی، اس کا سولوشن کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ تو عبادت ہے ایک مسلمان، لیکن مسلمان کی اس کی پریکٹیکل لائف، اس کی فیملی لائف، اس کی سوشل لائف، اس کی جو ہے اپنے جو ہے دوسروں کے ساتھ زندگی، یہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ طے کرتا ہے۔ تو اس کو قرآن مجید ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نماز سب سے زیادہ بڑی عبادت ہے اسلام میں، لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، جی ہمارے ساتھی بتائیں کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی بگیسٹ سورہ بقرہ کی 286۔ حافظات اور حافظ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جی بتائیں۔ آیت الکرسی ہے۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں لینتھ کے اعتبار سے۔ مفتی صاحب سورہ بقرہ کی 286 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ آخری آیت نہیں ہوتی، نہیں وہ آیت الکرسی نہیں ہوتی۔ یاسین شریف وہ آیت ہے جو لین دین کے اوپر ہے، 282 ہے شاید۔ جی حافظات بھی ہیں ہمارے ساتھ، فائدہ ہاں یہ حافظہ ہیں، انہوں نے صحیح کہا، یہ فائدہ نشاط ہے نا، یہ فائدہ نشاط حافظہ ہیں، انہوں نے صحیح کہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اسکرین پر، 1 منٹ انتظار کریے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو سب سے لانگیسٹ آیت ہے، سب سے بڑی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھیوں نے کہا۔ جی دیکھیے آپ کے اسکرین پر آ گئی، آیت نمبر 282 ہے، ابھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گی۔ آ گئی؟ نہیں آئی مولانا، یہ آ گئی؟ نہیں آگے مولانا۔ جی آ گئی جی اب آئی۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی سب سے لانگیسٹ آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق وليتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ جی آپ نے سن بھی لیا، آپ نے دیکھ بھی لیا، اتنی بڑی سب سے بڑی آیت ہے۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں ہے۔ جی نماز آیا کہیں لفظ صلاۃ، کہیں آیا صوم، کہیں آیا لفظ زکوٰۃ، کہیں آیا لفظ حج، کہیں آیا لفظ قربانی؟ جی بتائیں، ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید کی اتنی بڑی صورت اور اس کی اتنی بڑی آیت کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کی سب سے لانگیسٹ آیت مسلمانوں کے فائنانس کے بارے میں ہے، مسلمانوں کی جو ہے فیملی لائف کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز کے بارے میں ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باوضو بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھنا یہ عبادت؟ ارے بھائی یہ کتاب ہم کو بتا رہی کہ مسلمان زندگی میں مسلمان ہے،
اس کے فائنانس میں مسلمان ہیں، اس کے بزنس میں مسلمان ہیں، اس کی فیملی میں مسلمان ہیں، اس کے کاروبار میں مسلمان ہیں، اس کے جاب میں مسلمان ہیں، اس کے صبح میں مسلمان ہیں، اس کے شام میں مسلمان ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے گا وہ کیسی ہوگی زندگی؟ تو وہ زندگی کیسی ہوگی؟ گھٹن کی زندگی ہوگی۔ آدمی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہا ہے، اور یہ تو ہو گیا دنیا کی زندگی۔ اور یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں ان ساری زنجیروں سے، ہمیں ان ساری بیڑیوں سے، ان ساری جو ہے دنیا کے جھمیلوں سے اور دنیا کے پنجروں سے اللہ کے رسول نے آزاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی، کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم عبداللہ ہیں نا، اللہ کے رسول رسول اللہ اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ بڑا احسان ہے اللہ کے رسول کا۔ اور دوسری چیز کہ ایک تو دنیا کی زندگی ہے، ایک آدمی 50 سال 60 سال 75 سال زندگی جی رہا ہے، اگر وہ قرآن کے بغیر زندگی گزارے گا تو آج مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ مسلمان کا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے کہ اس نے قرآن چھوڑا، کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کہ مسلمانوں کو عزت، مسلمانوں کی شہرت، مسلمانوں کی اس دنیا کے اندر حکومت ایک مثالی تھی، لیکن مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا تو کیا ہوا؟ تو پھر وہ غلام بنا لیے گئے، پھر وہ جو ہے فالوورز بنا دیے گئے۔ وہ لیڈر تھے دنیا کے اندر، وہ دنیا کے اندر اللہ کے خلیفہ تھے، لیکن وہ ان کے ہاتھ میں دوسروں کے، انگریزوں کا جو ہے وہ ڈریس دے دیا گیا، انگریزوں کی سوچ دے دی گئی، انگریزوں کے بال دے دیے گئے، کھانا انگریزی، بیٹھنا انگریزی، سوچنا انگریزی، ہر چیز انگریز۔ ہوا یہ کہ قرآن کو چھوڑ کر امت مسلمہ نے اپنا جو نقصان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی پوری چیزیں کھو دی۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ ایک بلون ہے، وہ بلون جو ہے اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ نے چھوٹا سا سوراخ کر دیا، کیا ہو گیا؟ کہ اس کی پوری ہوا اکھڑ گئی۔ تو وہ جو ہے اس کی جو قوت اور اس کی جو طاقت اور اس کا جو بھرم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور اس بھرم کو رکھنے والی چیز کون تھی؟ قرآن تھی۔ اس کو لیڈ کرنے والی، اس کو ڈرائیو کرنے والی، اس کو موٹیویٹ کرنے والی اور اس کو گائیڈ کرنے والی چیز قرآن تھی۔ آج اس نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہو گیا؟ آج اس کو انٹرنیٹ گائیڈ کر رہا ہے، اس کو آج گوگل گائیڈ کر رہا ہے، آج اس کو جو ہے GPS گائیڈ کر رہا ہے۔ اسی لیے بڑی ایک جگہ میں نے اچھی چیز پڑھی کہ دنیا کے ہر ایڈریس کے لیے آپ گوگل میپ اور GPS یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہدایت کے راستے کے لیے گوگل میپ کام نہیں کرے گا، GPS کام نہیں کرے گا، اس کے لیے قرآن گائیڈ کرے گا۔ لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ماڈرن مسلمان ہیں، ہم اسمارٹ مسلمان ہیں۔ ارے میرے بھائی، کتنے ہی اسمارٹ آپ بن لیجئے، آپ کا اسمارٹنیس قرآن کے بغیر اسمارٹنیس نہیں ہے، سکسیس نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم فیلئر ہیں اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج سب سے بڑا کام امت پہ یہی کیا گیا کہ امت کو قرآن سے کاٹ دیا گیا، آج امت کو قرآن سے دور کر دیا گیا۔ آج امت جو ہے قرآن تو اپنے گھر میں رکھتی ہے برکت کے لیے، لیکن قرآن برکت کے لیے تو نہیں آیا تھا نا۔ قرآن مجید جو ہے تبرک کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ آپ سر پہ رکھ لیں اور برکت آ جائے۔ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا تھا کہ صاحب آپ کی کوئی ڈیزیز ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کا جو ہے فزیکل کوئی جو ہے ہیلنس نہیں ہو رہی ہے، صحت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا، ہدل للناس ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا۔ تو قرآن مجید کو مسلمان نے اگر چھوڑا تو اس کی زندگی بھی گھٹن کی زندگی ہے، تنگی کی زندگی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا تو یہ حال ہے، اور آخرت کی جو ہمیشہ کی لائف ہے، ایور لاسٹنگ لائف ہے، جو فار ایور ہے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہاں اللہ نے دونوں زندگیاں بتا دی
کہ دنیاوی زندگی میں اگر اس نے نہیں پڑھا تو پھر وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اب جب اندھا اللہ اس کو اٹھائیں گے تو وہ اندھا جو ہے وہ بلائنڈ جو ہے وہ اللہ سے بولے گا لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے تو اندھا کیوں اٹھا دیا. وقد کنت بصیرا، جبکہ یہ حال یہ تھا کہ میں دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، مجھے آئی سائٹ تھا، میری آنکھ دی تھی، میں دیکھتا تھا یہ میٹھا ہے یہ کھٹا ہے، یہ رمضان ہے یہ جو ہے حلیم ہے یہ حریص ہے، میں سمجھتا تھا. یہ تھمس اپ ہے یہ پیپسی ہے یہ کوک ہے، یہ میں فرق سمجھتا تھا. تو اللہ فرمائے ہاں ہاں میرے بندے، دنیا کے اندر میں نے تیرے کو آنکھیں دی تھیں، لیکن تو نے دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ موٹا ہے یہ باریک ہے، یہ سونا ہے اور یہ چاندی ہے، یہ نوٹ ہے اور یہ پیپر ہے، تو نے یہ فرق کیا. یہ اینٹ ہے اور یہ سونا ہے، تو نے فرق کیا. لیکن دنیا کے اندر میں نے جو آنکھیں اور صلاحیتیں دی تھیں تجھے، تو نے ان آنکھوں سے میری آیتوں کو تو نے نہیں دیکھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فنسیتہا، کہ وہ آیتوں کو تو بھول گیا، وہ آیتوں کو تو نے یاد نہیں رکھا. کہ ہمارے نکاح کا وقت آیا ہم نے یاد نہیں رکھا، ہمارے پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آیا ہم نے اس کو یاد نہیں رکھا، ہمارے یہاں جو ہے اور بھی مسائل ہو گئے ہم نے اس وقت قرآن کو یاد نہیں رکھا. ہم بھلا دی، ہم بول دی ہمارا بھائی ہم تو ہماری مرضی ہے ہمارا چلے گا، ہماری شادی ہو رہی ہے ہم اپنی مرضی سے شادی کریں گے، 5 کروڑ کی شادی اور 10 کروڑ کا ہم ولیمہ کریں گے، اور ہم جو ہے نچائیں گے، ہم جو ہے گانے بجائیں گے، ہم جو ہے عیاشی کریں گے. تو یہ ہے نسیتہا. اور نسیتہا کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن مجید یاد کرے اور اس کو بھول جائے. قرآن مجید کو بھولنے کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی اس کو بالکل سمجھے بھی نہیں، کہ آدمی صرف جو ہے پڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن فرمایا کہ قیامت کا اندھا پن دنیا کے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوگا. وہ اندھے پن کو دور کرنے کا حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اپورچونٹیز دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مواقع عطا فرمائے، اس کو ہم یوز کریں، یوٹیلائز کریں، ہماری جو ہے انرجیز لگیں، ہماری جو ہے دماغ کی صلاحیتیں لگیں. دنیا کے لیے آپ دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں چلتا ہے، رمضان ہیں روزے ہیں لیکن پھر بھی ایم سیٹ کوچنگ کے لیے ہمارے بچے جا رہے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ ارے صاحب ایم سیٹ ہے صاحب، فیل ہو جائے گی. تو اٹیمپٹ نہیں کر رہے ہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں کیا؟ لیکن دینی اعتبار سے ہم لوگ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ بھئی کوشش کر کے دیکھیں گے. ارے صاحب یہاں پہ اٹموسٹ کرنا تھا، بیسٹ کرنا تھا، وہاں ہم نہیں کر رہے ہیں. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اندھا پن ہے قیامت کے دن اس آدمی کے لیے بھی ہے جو اسراف کرے گا. دیکھیے ایک تو ہے قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ، کہ قرآن کو جس نے بھی چھوڑا ہے وہ دنیا کے اندر تو گھٹ گھٹ کے جیے گا اور قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اور اللہ نے فرمایا یہاں پر 2 اور خرابیاں ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ جو اسراف کرے گا، اللہ نے ہمیں مال دیا اس کو اسراف یعنی اننیسیسری یوز کر رہا ہے، شو کیس شو آف کے لیے یوز کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے لگا رہا ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بہت مالدار آدمی کی عقد ہوا، وہ بڑے دیندار بھی تھے، کہ روزانہ کی لاکھوں کی انکم تھی، کہ کروڑوں کی انہوں نے شادی کی. ان کو توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کمائے کس لیے تھے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ہماری نام و نمود اور شہرت کے لیے، کہ کروڑوں کی شادی ہوئی لوگوں میں معلوم ہو اس لیے ہم نے پیسے کمائے. تو یہ تو اسراف ہے. اور اسراف کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا 15ویں پارے میں؟ کہ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے، اننیسیسری یوز کرنے والے، اپنے اوپر بھی اپنی ضرورت میں بھی غیر ضروری خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور دوسری بات بیان فرمائی کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ دونوں عذاب ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ ان کی زندگی جو ہے وہ گھٹن والی زندگی بنائیں گے. اور اللہ نے چونکہ فرمایا تھا کہ آخرت کا عذاب بھی بیان فرمایا اور دنیا کا عذاب بھی بیان فرمایا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ دنیاوی زندگی ایک وقت ہے ختم ہو جائے گی، 50 سال 60 سال 70 سال ہم جیئیں گے اور مر جائیں گے. لیکن آخرت کا عذاب کیسا ہے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، کہ قیامت کا عذاب سیویئر ہے اور وَأَبْقَىٰ ریمیننگ ہے، باقی رہنے والا ہے. تو یہ آیات کریمہ ہمارے لیے
بہت ہی آئی اوپنر ہیں. اگر ہمارے آئیز کلوز ہیں تو یہ آئی اوپنر ہیں. اگر ہمارے ہارٹ کلوزڈ ہیں تو ہارٹ اوپنر ہیں. اگر ہماری تھاٹ کلوزڈ ہیں تو ہماری تھاٹ اوپنر ہیں. اگر ہم ایکشن کلوزڈ ہیں تو ایکشن اوپنر ہیں. ہم کو ایک موٹیویشن ہے, ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں جو اپورچونٹیز دی ہیں اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے. تو الحمدللہ آج کی درس قرآن میں محمد نواب صاحب نے سورہ طٰہٰ کی یہ 4 آیات کریمہ, آیت نمبر 124, 125, 126 اور 127 کا درس دے کر ہمارے لیے ایک بڑا پیغام پہنچایا ہے. یہ درس ہم اپنے سارے گھر میں, خاندان میں, افراد میں ہم پہنچائیں. دیکھیے, رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں, کچھ مسائل جو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ, جو میں وہ مسائل بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم کو کرنا چاہیے اور جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے روزے کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک وہ انسان ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, جیسے مان لیجئے کہ بہت زیادہ ایجڈ ہیں, شوگر پیشنٹ ہیں, اور دوسرے اور بھی جو ہے جو بڑی بیماریاں ہیں, اس کے اگر کوئی بیمار ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے ایگزیمشن دے دیا ہے, ان کو چھوٹ دے دی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. تو ایسے لوگ جو ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ فدیہ دیں گے. فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا ہوتا ہے وہ 2 ٹائم کا ہوتا ہے. 2 ٹائم کے کھانے کا ایک روزے کے بدلے فدیہ ہے. اب کھانا کیسا ہوگا؟ وہ جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کے لیول سے ہوگا. مان لیجیے کہ ایک آدمی ہے جس کا کھانا, جس کی ڈائٹ جو ہے بہت کافی مہنگی ہے, تو ایسے اعتبار سے اس کی جو ہے ایک دن کا فدیہ ہو جائے گا 500 روپے. ایک نارمل آدمی ہے جس کی ڈائٹ جو ہے وہ نارمل ہے, تو ایسی صورت میں اس کا فدیہ ہو جائے گا ایک روزے کا 100 روپے کے ساتھ. 50 روپے کا کھانا ہوتا ہے ایک ٹائم کا, دوسرے ٹائم کا 50 روپے, تو 100 روپے. اگر آدمی بولے کہ صاحب نہیں بھائی ابھی تو کہاں 50 روپے میں کیا ہو رہا ہے, ایک وقت کے کھانے میں منیمم 100 روپے لگتے ہیں, تو 2 وقت کا کھانا 200 روپیز ہو جائیں گے. تو یہ جو فدیے کی جو کوانٹٹی ہے یہ جو ہے روزہ نہیں رکھنے والا طے کرے گا کہ وہ کھانا کس لیول کا کھاتا ہے. وہ اپنے حساب سے وہ فدیے کی رقم دے گا. البتہ ایک روزے کے لیے ایک فدیہ ہے. مثلا ایک آدمی بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, اتنا بوڑھا ہے, اتنی زیادہ اس کی بیماری ہے, اس کو جو ہے انسولین لینا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کے مقابلے میں وہ فدیہ دے گا. اب فدیہ کس کو دیں گے؟ یاد رکھیے کہ فدیہ صرف مسلمان کو ہم دیں گے. اب اس کے اندر دیندار ہونا, نمازی ہونا, رشتہ دار ہونا, یہ اس کے اندر ایڈیشنل چیزیں ہیں. بس کوئی بھی ضرورت مند ہے اس کو آپ فدیہ دے سکتے ہیں. اور فدیہ جو ہے 1 مہینے کا یعنی 30 دن 30 روزے کے پورے فدیے کی رقم آپ ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں, آپ الگ الگ کر کے بھی دے سکتے ہیں, یہ آپ کے لیے آپشن ہے. تو روزہ تو فرض ہے, جو روزہ نہ رکھ سکیں ان کے لیے مسئلہ ہے. اور البتہ رہ گیا معاملہ یہ کہ وہ خواتین جو اپنے ایام اور اپنے مینسز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کریں گی, کہ روزہ ان کو بعد میں رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے چھوٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو سفر میں ہیں, جو جرنی پہ جا رہے ہیں, جو مور دین 75 کلومیٹر سفر کریں گے, ان کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. البتہ رمضان کے بعد وہ روزوں کو کمپنزیٹ کریں گے, روزوں کی قضا کریں گے. تو یہ تو ہو گیا روزہ رکھنے کے بارے میں. اور ایک جو عام طور پر ہمارے پاس مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سحری میں بعض دفعہ اٹھتے ہیں, بعض دفعہ نہیں اٹھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ سحری کھانا سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ,
کہ سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے، کہ بہترین کھانے بنتے ہیں، بہترین آدمی ڈائٹ لیتا ہے. تو چونکہ روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے آدمی کو فزیکلی اور پھر جو ہے کھانے کے اعتبار سے اچھی چیزیں اس سے کھانا چاہیے تاکہ وہ روزہ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ آدمی ہمت ہار جائے. لیکن یاد رکھیے کہ کبھی ایسا ہو گیا کہ ہم جو ہے ایسے وقت میں اٹھے کہ بالکل فجر کا وقت شروع ہو گیا، جیسے مان لیجئے کہ اب ہو گیا 5 بجے، اب ہماری آنکھ کھلتی ہے 5 بجے، تو اب ایسی صورت میں چونکہ وقت نکل چکا ہے تو نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ ہم کچھ پیئیں گے. اب ایسی صورت میں بن سحری کے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو بن سحری کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر قوت اور طاقت اور اتنا آپ کے اندر امیونٹی ہے. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میرے اندر اتنی امیونٹی نہیں ہے، میرے اندر اتنا جو ہے برداشت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے جو ہے بعد میں رمضان کے بعد قضا کرے گا. ہاں البتہ یہ سمجھنا کہ بن سحری کے جو ہے روزہ رکھنا کوئی بڑی بات ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ لوگ بڑا عبادت سمجھتے ہیں کس کو؟ بن سحری روزہ رہنے کو. ارے بھائی، جب اللہ کے رسول نے ایک چیز کو فرما دیا کہ وہ سحری میں برکت ہے، تو سحری کھانا برکت ہے کہ یہ سحری چھوڑنا برکت ہے؟ اور ہمارے یہاں حیدرآباد اور پھر ہمارے یہاں ہندوستان میں اب ہو یہ گیا ہے، بلکہ ریاض میں ہمارے ایک دوست جو عربی اسپوکن عربی کا ہم سے پڑھتے ہیں بیچ میں، انہوں نے ہم سے بتایا کہ مفتی صاحب آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہاں عربوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ رات میں افطار کر کے نکل جاتے ہیں تو رات میں 1 بجے 2 بجے واپس آ رہے ہیں اور اسی وقت کھا کے سو جا رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سحری کا وقت فجر سے پہلے تک ہے، آپ فجر سے پہلے تک جاگتے رہیں جب آپ سحری کریں. تو دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے بہت بہت بہترین اور بہت شاندار ہے ہر اعتبار سے، کہ ہم جو وقت ہے اس کے کھانے کا اس وقت کھائیں. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم 1 مہینہ اس وقت کھاتے ہیں لیکن کبھی کوئی ہم کو جو ہے گیس پرابلم نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈائجیشن پرابلم نہیں ہوتا ہے، کوئی ہم کو، لیکن وہی عام دنوں میں آپ کھائیے تو آپ بولیں ارے بھائی عجیب چیز محسوس ہو رہی ہے. اور رمضان کا 1 مہینہ ہم رہنے کے بعد ہم کو عید کے بعد جو ہے وہ بھوک کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ سحری کے بارے میں ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تو روزے میں ہم کو 4 کام اہم ہیں جو کرنے ہیں. پہلی چیز ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں. دوسرا ہے کثرت سے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تیسری چیز جو بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے جنت مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوالی ہوں. اور چوتھی چیز ہے کہ وہ جہنم سے ہم پناہ مانگے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے آگ سے. تو 4 چیزوں کا اہتمام ہم کو اہتمام سے کرنا ہے، کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. اور روزہ کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روزہ جو ہے دراصل کوئی چیز آؤٹ پٹ جو ہے ان پٹ نہیں ہوگی، جو ان پٹ نہیں ہوگی کہ اندر نہیں جائے گی. البتہ قے اگر ہو گئی تو ہمارے پاس عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قے ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا. قے کرنے سے، قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. قے اتنی ہو جائے، قے اتنی ہو جائے، قے اتنی ہو جائے کہ آدمی کا پورا نکل گیا، اب آدمی جو ہے بالکل نڈھال ہو گیا، بالکل جو ہے وہ بے قابو ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے. لیکن صرف قے ہو گئی اب ہم سمجھ رہے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. البتہ یہاں پر کچھ چیزیں یاد رکھیے جو ہمارے پاس جو ہے عام طور پر جو ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حالت روزے میں جب چاہیں غسل کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 12 بج گئے آپ اس کے بعد غسل نہیں کر سکتے. آپ 2 بجے غسل کر سکتے ہیں، 4 بجے پانی نہا سکتے ہیں، 5 بجے نہا سکتے ہیں، افطار سے پہلے نہا سکتے ہیں. اور روزے کی حالت میں آپ اپنے سر کے بال بنا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں. ہمارے پاس ہم بولتے ہیں ارے نہیں بھائی ناخن بھی روزہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ حالت روزے میں آپ انجیکشن لے سکتے ہیں، کوئی بیماری ہے
لیکن وہ انجیکشن نہیں لیں گے جو کیا کہتے ہیں جو طاقت کے لیے ہوتا ہے، کہ آدمی جو ہے کوئی آدمی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہ آدمی کو کوئی پرابلم ہو گیا، تو ایسی صورت میں انجیکشن آپ لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے کہ آپ وہ ڈراپ یوز کر سکتے ہیں جس کا اثر حلق تک نہیں آتا. اگر وہ چیز کا اثر حلق تک آتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے مان لیجئے کہ آپ نے جو ہے آپ جو ہے ایئر آپ نے ڈالا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ حلق تک آتا ہے. جیسے نوز ڈراپ آپ ڈالتے ہیں تو نوز ڈراپ کا تو تعلق سیدھے حلق سے ہے، تو نوز ڈراپ کوئی ڈالے گا، کوئی جو انہیلر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں البتہ جو ہے آپ کان میں دوا ڈال رہے ہیں جس کا اثر حلق تک نہیں آتا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے کہ روزے کی حالت میں کہ روزہ توڑنے والی چیزیں تو یہ ہیں، اور روزے کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہے غیبت کا کرنا، کسی کی برائیوں کا کرنا. تو روزے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ اچھا کام کرنا اور دوسرا کام ہے کہ برائی سے، خرابی سے اور غلطیوں سے رکنا. تو روزے کی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ روزے کی حالت میں ہم غیبت سے، چغلی سے، برائی سے، بد زبانی سے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے آ کر لڑتا بھی ہے، کوئی آ کر آپ سے غلط بات بولتا بھی ہے تو آپ اس سے کہیے کہ بھائی صاحب غصہ مجھے بھی آتا ہے، بھائی صاحب لڑنا مجھے بھی آتا ہے، کہ مجھے بھی جو ہے اللہ نے جو ہے غصہ رکھا ہے، لیکن میں غصہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں روزے سے ہوں، کہ حالت روزے میں غصہ کرنا اور لڑائی کرنا جو ہے یہ روزے کو توڑنے والی بات ہے. تو اور اسی طریقے سے کہ روزے کا پورا دن ہم نے عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اہتمام میں گزارا. جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت جو ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہترین افطاری ہوتی ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطاری کا کھجور پہلے کھائیں کہ دعا پہلے پڑھیں؟ تو یاد رکھیے کہ آپ دعا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ دعا ہی پڑھیں پھر اس کے بعد کھجور کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ کھجور ہی کھائیں پھر آپ دعا پڑھیں. تو اس کے اندر گنجائش ہے. ہاں البتہ دعاؤں کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دو دعائیں ہیں جو ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک دعا تو ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ عام طور پہ ہمارے پاس دعا ہے جو ہم جانتے ہیں. دوسری جو دعا ہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذہب الظمأ کا مطلب ہو گیا کہ پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق کہ رگیں بھیگ گئیں، اور صبر اور اجر ثابت ہو گیا. تو یہ دونوں دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. اور اگر کسی مسلمان کو یہ سب چیزیں یاد بھی نہ ہوں تو چونکہ جو افطاری وہ بھی تو رزق ہے تو اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کریں گے. تو بس اتنا کافی ہے. البتہ ایک اہم مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے مرد حضرات جو مسجد میں جا کر افطار کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ مسجد میں افطار آپ کریں گے تو آپ اعتکاف کی نیت کر کے افطار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں کھانا پینا اعتکاف کی نیت کے بغیر درست نہیں ہے. ہمارے پاس مسجد میں ماشاءاللہ لوگ جو افطاری لے کر جاتے ہیں، بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اعتکاف کی نیت نہیں کرتے. تو مسجد کھانے پینے کے لیے تو نہیں ہے نا، مسجد تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو وہاں پر ہم اعتکاف کی نیت کر کے، اور ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اہتمام کرتی ہیں تو اپنے یہاں پر بھی آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اب رہ گیا معاملہ تراویح کا. تو یاد رکھیے کہ تراویح اور قرآن مجید کا سننا یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں. کہ تراویح کا پورا مہینہ پڑھنا یہ ایک سنت ہے، اور تراویح کی نماز میں پورا مکمل قرآن مجید پڑھنا اور سننا یہ الگ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جب سے اترنا شروع ہوا ہر سال رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ ریوائز کرتے تھے پورا قرآن.
یعنی پہلے سال 5 پارے تھے تو اتنا ریوائز ہوتا تھا، دوسرے سال 10 پارے ہو گئے تو اتنا ریوائز ہوتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا ہے اس سال اللہ کے رسول نے کتنے مرتبہ حضرت جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ ریوائز کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا رمضان میں پڑھنا یہ الگ سنت ہے. اور دوسری سنت جو ہے وہ تراویح کی ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعات ہیں، اور یہ 20 رکعات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی تھی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو 20 رکعات پر جمع فرمایا ہے. میں یہاں بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت اہم پوائنٹ آپ سے بول رہا ہوں. یاد رکھیے کہ حرمین شریفین جو مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ ہے اور مسجد نبوی ہے، اور جو حضرات وہاں قریب رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے سے آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہوئی آئی ہیں. ابھی صرف جو لاک ڈاؤن ہوا ہے 2019 میں، کہ اس کے بعد سے کورونا آیا، سوشل ڈسٹینسنگ آئی، حرم شریف بند ہو گیا، طواف بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، حج بند ہو گیا، تو جو ریسٹرکشنز تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے تراویح جو ہے وہ 8 رکعت پڑھی گئی. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سال بھی جو ہے حرم میں وہی 10 رکعت پڑھی جا رہی ہے. تو وہاں پر علماء کرام فکر مند ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ صاحب تراویح 20 رکعت ہے اور آپ وہ 20 رکعت پڑھیے. یہ شارٹ کٹ والا جو معاملہ ہے اس کو آپ ختم کریے. اب میں آپ کو بہت اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے، علیکم بسنتی، کہ تم پر ضروری ہے کہ میرا جو طریقہ، میرا جو سنت ہے اس کو تم اڈاپٹ کرو اور اس کو فالو کرو. اللہ کے رسول نے وہیں پر یہ بھی بات بیان فرمائی، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم پر میری سنت بھی ضروری ہے اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی بھی سنت ضروری ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو 20 رکعت پر جمع فرمایا. تو حضرت عمر خلیفہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم کہیں گے کہ بالکل خلیفہ ہیں، اور ایسے خلیفہ ہیں کہ چاروں خلفاء حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان چاروں میں سے سب سے زیادہ اسلام جو دور تک پہنچا ہے اور دنیا کے 50% حصے پر اسلام پہنچ گیا تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں پہنچا ہے. تو حضرت عمر کے ذریعے اللہ نے تراویح کی یہ سنت کو پورے مسلم سوسائٹی میں عام فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے. تو ایسی صورت میں امت جو 20 رکعت پڑھ رہی ہے، اور ہمارے کچھ نوجوان ہیں، ہمارے کچھ مسلمان ہیں، کچھ بھائی ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ 20 رکعت پڑھنے والے کو 8 رکعت پڑھنے پہ کیوں مجبور کر رہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں اگر 20 پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں اگر جو ہے دن میں 3 پارے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو نہیں پڑھ رہے نا، آپ تو 20 رکعت کا برڈن میں آپ پہ نہیں ڈال رہا نا. تو میں آپ سے مشورتاً، میں آپ سے جو ہے ایز اے ایڈوائز کہتا ہوں کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے وہ اس کی اپنی جو ہے انرجی ہے، وہ اس کا اپنا جو ہے اس کا اتنا جو ہے بیئرنگ ہے، اس کے اندر اتنی ہمت ہے. میں آپ سے مشورے کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ 20 رکعت والے کو چھوڑ دو، جو تراویح بالکل نہیں پڑھ رہا اس پہ محنت کرو. آپ دیکھ لو ہوٹلوں پہ کتنے مسلمان بچے ہیں، کپڑوں کی دکانوں پہ کتنے مسلمان بچے ہیں، حریص اور حلیم کی بھٹیوں پر کتنے بچے ہیں. بھائی ان کو جا کے بولو نا، وہ تو پڑھ ہی نہیں رہا نا. جو 20 پڑھ رہا وہ تو پڑھ رہا ہے نا، جو نہیں پڑھ رہا اس کو سمجھاؤ نا. تو ہمارے پاس مسئلہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی جو اللہ کے گھر آ گیا اس کو آپ دور کر رہے، جو اللہ کے گھر سے دور ہے اس کو اللہ کے گھر لانے کی فکر. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم نے جو پڑھنے والے ہیں اس کو جو ہے اس کو ٹارچر کر رہے، جو نہیں پڑھ رہا اس کے بارے میں تو بے فکر ہے. اور اس موقع پر میں آپ سے عرض کروں کہ امت بہت لڑ چکی، امت بہت اختلاف کر چکی. اب آپ کو جو کرنا ہے آپ پڑھیے، جو پڑھ رہے ہیں لوگ ان کو پڑھنے دیجیے. اب تراویح کے معاملے میں آپ لے کر پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ خوشی ہے اس بات کی
کہ उम्मत मुस्लिमा दिन में रोज़ा रखती हैं, रात में सहरी करती हैं, शाम में इफ्तार करती हैं, लेकिन तरावी भी पढ़ती हैं। मैंने देखा है ऐसे नौजवानों को कि दिन भर मसरूफ़ हैं, लेकिन माशाल्लाह तरावी में पहली सफ में खड़े हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत को और भी अपने फजल करम से नवाजें। और हजरात गिरामी, रमज़ानुल मुबारक, जैसा कि मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया शहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये माह रमज़ान कुरान का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की जितनी बरकतें, जितनी रहमतें, जितनी मगफिरतें और जितना फजल करम फरमाया है, उसकी बुनियाद कुरान मजीद है। तो इस महीने में मुझे और आपको जितना एहतमाम कुरान से हो, जितनी मोहब्बत कुरान से हो जाए, इस मौके पर मैं साफ तौर पे आपसे कहना चाहूँगा कि इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह आप तो हमारे अरबिक लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, तफसीर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं। देखिए कि उम्मत में इतना काम जरूर करिए कि कोई मुसलमान ऐसा ना हो कि जिसको कुरान पढ़ना ही ना आता हो। वो मुसलमान हैं, बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर हो गया, कारोबार हो गया, बंगले पे बंगला हो गया, लेकिन कुरान नहीं पढ़ने आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मुसलमान है जिसको कुरान पढ़ने भी आता है लेकिन तजवीज से नहीं आता, वो तजवीद यानी उसको प्रॉपरली उसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पढ़े। और तीसरा काम ये है कि कुरान मजीद हम माशाल्लाह पढ़ते हैं, बड़ा मामूल हमारे यहाँ है कि रात रात भर हम पढ़ते हैं, दिन दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन तय करें कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में हम कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे, कुरान मजीद के समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए हकीकत में खैर और बरकत का जरिया बनेगा। और आखिर में कि हमारे जितने भी साथी हैं, कि आपसे गुजारिश है कि इस रमज़ान को जश्न नहीं बल्कि मिशन बनाइए। जश्न क्या है कि हमने जश्न कुरान कहा, हमने इसको जश्न हलीम और जश्न हरीस बनाया, इसको जश्न मंदी बनाया है। नहीं मेरे भाई, ये ना तो हलीम और हरीस का जश्न है, ये तो मिशन है हमारा कि हम भी कुरान से जुड़े, हमारी औलाद भी कुरान से जुड़े, हमारे बीवी बच्चे कुरान से जुड़े, हमारे छोटे बड़े कुरान से जुड़े, और फिर सारी मुसलमान कुरान से जुड़कर दुनिया को कुरान का पैगाम दें। हजरात गिरामी, तो इस तरीके से कुछ मसाइल मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो रमज़ान से मुताल्लिक़ हैं, रोज़ों से मुताल्लिक़ हैं, तरावी से मुताल्लिक़ हैं। और आखिर में आपके सवालात से पहले एक चीज़ अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्लास के बाद मैं एक छोटा प्रोजेक्ट है जो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल रात 11:30 बजे हमारे यहाँ तरावी मुकम्मल होती है। तो तरावी के बाद मैं बाहर निकला था, अपने घर से रोड पर गया, तो वहाँ पर हमारे एक महल्ले की एक मस्जिद है, काफ़ी मस्जिदें हैं हमारे अतराफ में, तो एक मस्जिद के मौज़िन साहब से मुलाकात हुई। मैंने पूछा, भाई रात में 11:15 हो रहे हैं, आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या हाल है, क्या मसरूफियात हैं? तो वो अल्लाह का बंदा बोल रहा है कि मुफ्ती साहब ये भी वक्त जो है मैं एक ट्यूशन पढ़ा के आ रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि देखिए कि हमारे महल्ले के इमाम साहब, हमारे महल्ले की मस्जिद, उनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, उनकी अजान हम सुनते हैं, उसके बाद हमारी नमाज होती है, और वो हमारे महल्ले का इमाम और मौज़िन जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, बेचारा परेशान है, और हम जो है हमारे यहाँ मुरग्गन ग़िज़ाएं बनी हुई हैं। इसीलिए मैंने कल ही रात एक प्रोजेक्ट बनाया है, खिदमत प्रोजेक्ट, कि वो अल्लाह के बंदे इमाम और मुअज्जिन जो हमारी नमाज की फ़िक्रमंद होते हैं, जिनके पीछे नमाज पढ़कर हम बड़े खुशी महसूस करते हैं, तो हम उनके लिए ऐसी खिदमत करेंगे कि जैसे हम खा रहे हैं उसी तरह का खाना उनके लिए भी, उसी तरह की चीज़ें भी उनको मिल जाएं। तो मेरा अपना प्रोजेक्ट ये है कि हम अपने अपने महल्ले के एतबार से अपने इमाम साहब, अपने मुअज्जिन साहब का ख्याल करें। और अगर माशाल्लाह खाते पीते मालदार हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मालदार नहीं है तो आप अपनी ज़कात के अंदर से भी दे सकते हैं। अरे भाई, अगर मालदार भी हैं तो फिर तोहफा भी तो दे सकते हैं ना आप नहीं दे सकते क्या? एक करोड़पति है उसको आप तोहफा नहीं दे सकते? आप बादशाह है उसको तोहफा नहीं दे सकते? लोग सीएम को ले जाके दे रहे तोहफे, सीएम के पास क्या कमी है, पीएम के पास क्या कमी है? बात यह है कि आप समझें, हम
کہ ہمیں کس کو دینا ہے. کہ یہ جو وہ حضرات ہیں جو نمازیں پڑھا رہے ہیں, یہ وہ حضرات ہیں جو اپنی زندگی جو ہے قوم کے لیے لگا دیے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں کیا ہیں. تو ان کے لیے آپ بہترین, میرا اپنا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے وہ نعمتیں پہنچائیے کہ آپ اپنے گھر میں جو آپ کے دسترخوان پر ہوتی ہیں, کہ آپ کے یہاں جو ہے باسمتی بنتا ہے, آپ کے یہاں بہترین جو ہے گھی ہوتا ہے, آپ کے یہاں جو ہے بہترین روح افزا اور جو ہے میٹھے ہوتے ہیں, ان کو دیجیے, ان کو پہنچائیے, ان کے دسترخوان پر پہنچے گی. جتنا کھا کر آپ خوش ہوں گے وہ بندے دل سے دعا دے کر خوش ہوں گے. تو یہ کام ہے جو آپ کو, ہم سب کو کرنا ہے. آپ اپنے اپنے حلقے میں, اپنے اپنے محلے میں, اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں امام صاحب مؤذن صاحب کو بلا کر نہیں, جا کر پہنچا کر دیجیے, ان کو جا کر دیجیے. آپ دیکھیے کتنی آپ کو اللہ کی طرف سے برکتیں ملے گی, دل کی گہرائیوں سے دعا ملے گی. اور یہ تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تم جب کسی کو کھلاؤ تو یہ دیکھ لو کہ تمہارا کھانا کون کھا رہا ہے, کہ جو ہے اوباش, اچکے, چور, ڈرنکن جو ہے وہ تمہارا کھانا کھا رہے ہیں کہ نیک لوگ کھانا کھا رہے ہیں. یہ تو نیک لوگ ہیں. ہمارے ذریعے سے اللہ اگر ان کو بہترین کھانا اگر پہنچا دے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے جو اللہ نے مجھے کل دل میں ڈالا اور میں نے کام شروع کر دیا ہے. جی ہمارے ساتھیوں کے سوالات ہو تو بتائیں. زیادہ نہیں, 5 سوالات لیں گے. جی کافی وقت ہو چکا ہے. جی اور ہمارے سیکنڈ بیچ کے ساتھی ہیں نا, کل سے آپ کی کلاس ہے. کتنے بجے ہے کلاس؟ 6:45. جی 5:45. 5:45 پہ, پونے 6 بجے سے. 5:45 صاحب شام میں, صبح میں جہانگیر صاحب؟ صبح فجر کے بعد بول صاحب. ہاں فجر کے بعد ہیں. جی کسی ساتھی کو کوئی سوال ہو تو بتائیے. السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں ممتاز صاحب. مول صاحب یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ جب آپ کی کلاس سٹارٹ ہوئی یا افطار کا اور مغرب کا ٹائم تھا. جی میں انشاءاللہ جیسے یہ ہماری کلاس ختم ہو جائے گی, ریکارڈنگ آ جائے گی, میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ ڈال دوں گا. جی ہاں تھوڑا مس ہو گیا میرے سے. دعا فرمائیے, نماز اب کے لیے افطار کا وقت ہے آپ کے پاس. ہو گیا, مغرب کا بھی ہو گیا, 15 منٹ میں عشاء ہونے والی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے ایک جی ہمارے اور مول صاحب ان کو کیسا پہنچا سکتے, کچھ پہنچانا ہے تو آپ کے ذریعے. ہاں بس دے دیجیے. میں بھی فی الوقت کیا کر رہا ہوں, اپنے محلے کے 10 مسجدوں کے امام اور مؤذن کو میں چاہ رہا ہوں کہ بہترین چیزیں, بہترین کیا ایسی وہ چیزیں کہ وہ بندے سوچیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے ہم لا سکتے تھے کیا. تو ایسی چیزیں دیں گے کہ اس کے دسترخوان پر وہ نعمتیں اللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو مگر کیسا, پیسوں کے ذریعے؟ میں بتاتا ہوں, میں آپ کے گروپ میں ڈالوں گا ابھی. اوکے اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. جی بتائیے آسیہ صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم. سر جی ایک سوال پوچھنا تھا سر, اگر قرضہ رہا تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے سر؟ جیسے سونے پہ زکوٰۃ دیتے نا سر, اگر قرضہ رہا کسی کو تو سونے پہ زکوٰۃ جب بھی فرض رہے گا سر؟ آپ کا سوال ہو گیا یا اور کچھ باقی ہے؟ نہیں ہو گیا سر. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو مان لیجئے کہ ہمارے پاس 10 تولے سونا ہے. تو 10 تولے سونا کی آج جو ہے وہ ایکویلنٹ انٹو کرنسی وہ ہوتی ہے 5 لاکھ روپے. ایگزامپل بول رہا ہوں, ایکوریٹ نہیں بول رہا ہوں. تو 5 لاکھ روپے ہمارے پاس ہو گئے, زکوٰۃ نکلنی ہے 5 لاکھ کی. اب ہم کو قرضہ ہے 1 لاکھ کا, ہم کو کس کو 1 لاکھ دینا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ مائنس کر کے کتنے کی زکوٰۃ دینا ہے ہم کو؟ 4 لاکھ. 4 لاکھ. ٹھیک ہے. اب آپ اگر یہ سمجھیے کہ ہمارے پاس ہیں سونا, ہمارے پاس جو لیکوڈ اماؤنٹ ہے, جو ہمارے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ 5 لاکھ ہے, اور ہمارا قرضہ بھی 5 لاکھ ہے. تو اب ایسی صورت میں ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر شکریہ. جی
मुल्ज़ाम वो शहरी के लिए कुछ बताए थे मुल्ज़ाम, वो खातून कुछ एक शहरी के कुछ पैसे बोल के बताए थे मुल्ज़ाम, वो उसका खुलासा। हाँ, वो सहरी जो यहाँ हमारे यहाँ महल्ले में होती है कि वो जो है एक दिन की सहरी के जो है अभी 10,000 रुपये हैं। ठीक है मुल्ज़ाम। जी, और बताएं हमारे साथी, कोई भी सवाल हो तो। और दो मुल्ज़ाम सवाल आपके अकाउंट में जाए तो आप पहुंचा सकते हैं मुल्ज़ाम। हाँ हाँ दीजिए, बिल्कुल। ठीक है मुल्ज़ाम। जी, और अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवी साहब, ये जब हम तरावी पढ़ लेते ना तो फिर क़यामुल लैल में आ जाता, फिर तहज्जुद नहीं पढ़ना बोल के ऐसा बोले एक मौलवी साहब। देखिए, तरावी अलग है, क़यामुल लैल अलग है, तहज्जुद अलग है, ठीक है। 3 नमाजें अलग अलग हैं। अलबत्ता तरावी और क़यामुल लैल आपको सेम बोल सकते हैं आप। अच्छा, तो अलबत्ता तहज्जुद बिल्कुल अलग चीज है एक। तो वो मौलाना बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क़यामुल लैल आप कभी थोड़ा रात देर गए पढ़े, कभी थोड़ा अव्वल वक्त में पढ़े, क़यामुल लैल ही करे, तरावी तहज्जुद नहीं पढ़े रमजान में बोल के ऐसा। तहज्जुद नहीं पढ़े हैं ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने तरावी तहज्जुद सिर्फ अरफात की रात में नहीं पढ़ी है। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने तहज्जुद किस दिन नहीं पढ़ी है? अच्छा, सिर्फ तहज्जुद नहीं पढ़ी है अरफात की रात में। मुज़दलिफा में होते हैं ना हम लोग, अच्छा, तो उस दिन अल्लाह के रसूल ने जानबूझकर नहीं पढ़ी है वो भी, कि उम्मत पर कहीं मशक्कत ना हो जाए। अच्छा, बल्कि रमजान के बारे में तो ये है कि अल्लाह के रसूल बहुत एहतमाम फरमाते थे रमजान में। हदीस में है अल्लाह के रसूल रमजान में इबादत में काफी एहतमाम फरमाते थे। और एहतमाम ही नहीं फरमाते थे, इदा दखल अल अशरुल आखिरु मिन रमजाना अयक़ज़ अहलहु, आखिरी के रमजान के 10 दिन होते थे तो खुद भी एहतमाम करते थे और अपने घर वालों को, अपने हुजूर के अज़वाज मुतहरात को सो रहे हैं तो भी उठाते थे। तो वितर बाद में तहज्जुद के बाद वितर पढ़ लेना। हाँ हाँ, ये मसला है कि आप वाजिबुल वितर जो है वो तहज्जुद के बाद पढ़ें। जी अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाएं। जी मतलब जरा वितर का खुलासा करिए ना मतलब नमाज का। जी, वाजिबुल वितर जो है वो 3 रकात होती हैं। और आम तौर पर रमजान में हम लोग जो है चूंकि बाजमात नमाज पढ़ते हैं, तो लोग चूंकि उमूमी एतबार से कि आम जनरल मस्जिदों में क्या होता है कि लोग नमाज के लिए आ गए तो वाजिबुल वितर भी जमात के साथ होती है। तो और वाजिबुल वितर में हम जानते हैं कि 3 रकात होती है और तीनों रकातों में ज़म्मे सूरा होता है। और तीसरी रकात में रुकू से पहले तकबीर कहकर दुआ कुनूत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका। या इसके अलावा और कोई और दुआ आपको याद है? जैसे अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदीत व आफीना फीमन आफीत। हाँ, ये कोई भी दुआ जो अल्लाह के रसूल से साबित है, जिसको मासूरा दुआ कहते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। जी जी, और जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह मुसा। जी ठीक। मौलवी साहब, आखिरी कितने टाइम तक पढ़ सकते हैं तहज्जुद और वितर? जी, मतलब तहज्जुद जो सहरी है आप जैसे सहरी का वक्त है तब तक पढ़ सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए 4:45 है, हमारे भी सहरी के लिए 4:45 बजे का वक्त है, तो 4:45 बजे तक आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। जी अच्छी बात है, शुक्रिया। मुफ्ती साहब जी, अब्दुल कदीर साहब, ये सोने की जो मौजूदा कीमत है कि जी। ये पूरी कीमत पे ज़कात है या कुछ में डिप्रिसिएशन भी कर सकते हैं, निकालते हैं? नहीं, आवाज साफ नहीं है। मुफ्ती साहब ये मैं बता रहा था, मैं पूछ रहा था कि सोने की मौजूदा कीमत समझिए कि 47, 49, 50 जो भी है, ये पूरे मुकम्मल पे ज़कात निकाला जाता है या फिर कुछ पे कुछ डिप्रिसिएशन वगैरह करते हैं, करना चाहिए? ये देखिए कि ज़कात जो हम दे रहे हैं ना, जो आप मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं बताता हूँ कि जो खोट वगैरह बोल के हम लोग बोलते हैं, खोट,
تو وہ کھوٹ نکالنے کے بعد کا نہیں. جیسے ہم تولا ہوتا ہے, ایک تولا جو ہے ہم نے 10 سال پہلے خریدا تھا تو اس کی قیمت کچھ اور تھی, 20,000 25,000, لیکن اب وہ ایک تولا جو مارکیٹ میں ہے تو وہ کھوٹ نکالے یا نہ نکالیں, وہ ایک تولا جو ہے آج مان لیجئے 52 میں بک رہا ہے تو 52 کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی. جی بس السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا جب ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو جب گھر میں لیڈیز وغیرہ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں مولانا, ایسا بازو میں رکھ؟ نہیں, قرآن مجید کو قرآن مجید کی تلاوت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک ہوتا ہے قرآن مجید کی قراءت, تو قرآن مجید کی قراءت کا حکم نہیں ہے. قراءت کا مطلب ہے ریڈنگ بائی سینگ, اور تلاوت کا مطلب ہو گیا ریسائٹنگ بائی میمورائزیشن. تو تلاوت ہم کو کرنا ہے, ریڈنگ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی مولانا, مطلب نہیں پڑھ سکتے, جو جتنے بھی سورے ہمیں یاد ہے وہی پڑھ لینا. بس جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں. جزاک اللہ. اور ملسا 3 مہینے پہلے اگر جنوری میں کچھ سونا خریدے تو اس کی زکوٰۃ اگلے سال ہوگی؟ نہیں, یہ بھی ایک بڑا مس کانسیپشن ہے, ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ذرا سمجھ لیجئے. بڑی اچھی چیز آپ نے پوچھی ہے کہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی صاحب نصاب ہو گیا. مثال کے طور پہ چلیے کہ ایک آدمی کا اپنا طریقہ, اس کا سیٹ اپ یہ ہے کہ وہ ہر رمضان کی 1 تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے. تو اب جب 1 رمضان کو اس نے زکوٰۃ کا حساب کیا تو لاسٹ ایئر ماشاءاللہ صاحب نصاب تھا, اس سال بھی صاحب نصاب ہے. تو اب اس کے بیچ میں کہ بٹوین دا ایئر, تو اس کے مال میں, اس کی پراپرٹی میں, اس کے گولڈ میں, اس کے لیکوڈ میں, اس کی کسی بھی چیز میں کہ جو اپ اینڈ ڈاؤنس ہو رہے ہیں نا, تو وہ سارے انکلوڈ ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی لاسٹ ایئر اس کے پاس 20 تولے سونے تھے, سونا جو ہے 20 تولہ تھا. اب مڈل آف دی ایئر یا پھر بیفور دا کیلکولیشن جو ہے اس کے پاس 10 تولے بڑھ گئے, تو وہ یہ 10 تولے بھی انکلوڈ ہوں گے. تو اس کے اوپر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. تقریباً 6 مہینے ہو رہا, 6 مہینے اکتوبر میں نہیں, اس کے لیے وہ ہر ایک تولے کے اوپر ایک سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اچھا, تو بیچ میں جو آئے گا وہ بھی انکلوڈ ہوگا. اور اگر مان لیجئے کم ہو گیا, لاسٹ ایئر 20 تولے تھے, اس سال بیٹی کی شادی کی, آپ نے 10 تولے دے دی, اب زکوٰۃ کتنی باقی ہے, کتنی کی دیں گے ہم؟ 10 تولے کے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہے نہیں ہمارے پاس 20 تولہ. جی چلے ماشاءاللہ. اور آج کی جو کلاس کے لیے اونچ نیچ ہو گئی ہے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ العزیز آئندہ سے آپ کی ہر جمعہ کو صبح 5:45 بجے سے کلاس ہوگی. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو, تراویح کو, دعا کو, سحر کو, افطار کو, صدقات کو, اور پھر ہمارے اپنے ذاتی اعمال کو اللہ قبول فرما لے. اور اسی طریقے سے جو بندے کے کام آپ تک پہنچے ہیں کہ نو یور نماز, اور نماز سیکھ کر پڑھیں, اور دعائے روزے دار, میں ان تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور ان تمام ساتھیوں کا بھی کہ جو بندے کے بزنس کے اعتبار سے بھی, کہ بندے کا بزنس اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے, کسی کے کام میں آ جاؤں. اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے مال کے ذریعے سے, اور اپنے ہر اعتبار سے اللہ مجھے امت کے لیے, قوم کے لیے اللہ مفید بنائے. اور اللہ اس موقع پر اللہ ہمیں توڑنے کے بجائے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ امت کے اندر جو ہے اتحاد عطا فرمائے. ہم لوگ شوشہ لگانے والے نہ بنے, بلکہ وہ شوشے کو مٹانے والے بن جائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.